اگر قربانی ضروری نہ ہوتی نا تو اللہ کے نبی کبھی یہ نہ فرماتے کہ دیکھو بھائی مسلمانوں میں جو شخص صاحب وسعت ہے، کھاتا پیتا کہہ لو، صاحب وسعت کا مطلب آسان سے لفظوں میں جو کھاتا پیتا ہے، گھر میں اچھا بھلا کھا پی رہا ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تاجر بھی نہیں ہے، تجارت کا سامان، لیکن گھر اس کا ٹھیک ٹھاک ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، فریج بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، سارا کچھ ہے اس کے پاس، کھاتا پیتا ہے۔ اب وہ شخص قربانی نہیں کرتا، 10 کو 11 کو ارادہ بھی نہیں کرتا، وہ جانور بھی نہیں خریدتا، فرمایا کہ پھر اسے ہمارے مصلی میں عید والے دن عیدگاہ کے قریب بھی آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے ہمارے اللہ کے خلیل کی اور اللہ کے حبیب کی سنت کو ہی نہیں اہمیت دی، اس کو تو حقیر سمجھا اس نے۔ تو بھائی آج کے دور میں کس پر قربانی واجب ہے؟ واجب جو ہے نا یہ ایک قانونی لفظ ہے، ورنہ تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ فرض ہے، لیکن فرض کا لفظ ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ لیکن جیسے فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے نا، جیسے یہ 2 رکعت فرض ہے جمعے کی پڑھنا ضروری ہے مقیم کے لیے، اسی طرح قربانی بھی عملی اعتبار سے فرض کے درجے میں کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ کون صاحب استطاعت ہے؟ آج ہی میں نے بھاؤ معلوم کیا چاندی کا، اس حساب سے 2.25 لاکھ روپے بنتے ہیں نصاب۔ 2.25 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں، اپنی ضروریات نکال کے اپنے گھر کی سارے خرچے ہرجے نکال لو، قرضہ کسی کا دینا وہ بھی نکال لو، کیونکہ بندے کا حق اللہ نے اپنے حق سے مقدم رکھا ہے۔ بندے کا حق، حق العبد مقدم علی حق اللہ تعالی، اللہ کا حق بعد میں، بندے کا حق پہلے۔ اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی بندے کی شان زیادہ ہے اللہ سے، معاذ اللہ، ہرگز نہیں، شان اللہ ہی کی زیادہ ہے، اللہ کے حق کی شان زیادہ ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، بندہ محتاج ہے سراسر۔ بندے کی احتیاج کی وجہ سے اللہ نے بندے کے حق کو اپنے حق پر مقدم کیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا مسئلہ ہوگا، وہاں بھی ہم یہ مسئلہ بتائیں گے، بھی پہلے قرضہ نکالو، بندے کا حق نکالو۔ اسی طرح قربانی کے اندر بھی کہ پہلے بندے کا حق، اگر قرضہ ہے تو وہ بھی نکال لو۔ یہ جو آپ شادی شدہ ہیں، اگر آپ کے اہل و عیال ہیں، یہ بھی بندے ہیں اللہ کے، ان کا حق نکال لو، خود بھی اپنا حق نکال لو۔ اول خیش بعدہ درویش، پہلے اپنا خیال کرو، شریعت کا تو یہ اصول ہے، اپنا خرچہ ہرجہ بھی نکال لو، اپنے گھر بار کا بھی نکال لو، بجلی کا بل، گیس کا بل بھی نکال لو، کوئی اور خرچے ہیں مہینے کے، بچوں کی ٹیوشن فیسیں بھی نکال لو، یہ سارے خرچے نکال لو۔ اب بھی اس سارے خرچے نکالنے کے بعد اگر 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ یا 12، یہ 3 دنوں میں کسی کے پاس 2.25 لاکھ روپے نقدی موجود ہے، 2.25 لاکھ کا سونا موجود ہے، 2.25 لاکھ کی چاندی موجود ہے، 2.25 لاکھ کا تجارت کا سامان کسی کے پاس موجود ہے، 2.25 لاکھ کا گھر میں ضرورت سے زائد کوئی سامان پڑا ہے وہ موجود ہے۔ ضرورت سے زائد وہ ہوتا ہے کہ گھر میں مثلا برتنوں کے سیٹ پڑے ہیں، سجے ہوئے ہیں، سارا سال ایک دفعہ بھی نہیں استعمال ہوا، اور بھی سیٹ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، مہمان آ گیا دوسرا سیٹ لے لو، وہ ماربل کا سیٹ یا چینی کا سیٹ ایسے ہی ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہوا، وہ ضرورت سے زائد ہے، ان کی قیمت لگا لو۔ کپڑے ہیں ان کی قیمت لگا لو جو پہنا ہی نہیں سارا سال تم نے، یا ایک دفعہ پہنا باقی سب ایسے ہی پڑا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ آپ 1.5 2 3 لاکھ کی بیٹی کا وہ دلہن کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ سلوا کے دیتے ہو آپ، جو ایک ہی دن کے لیے ایک ہی رات کے لیے پہنتے، باقی پڑا رہتا گھر میں، وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت لگاؤ۔
اگر ان کی قیمت خواہ وہ کپڑا ہے، خواہ برتن ہے، خواہ جوتے ہیں، خواہ موٹر بائک ہے، کوئی چیز ضرورت سے زائد ہے، 2.25 لاکھ روپے 10 تاریخ کو موجود ہے، تو قربانی اس پہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے عید پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ آسان سی زبان میں نے سمجھایا کہ یہ تمہیں نہیں حساب آئے گا کہ کتنا حساب لگائیں ہم. یہ کون سا سارا سال قربانی کرنی ہوتی، صرف 3 دن ہے. آسان سی زبان میں سمجھ لو، جو کھاتا پیتا ہے، جو گھر کے سارے کام کر رہا ہے، ہر بچوں کی بھی خواہشیں پورے کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی بھی خواہشات پوری کر رہا ہے، اپنے بھی خرچے پورے کر رہا ہے، وہ کھاتا پیتا ہی سمجھا جاتا ہے، وہ ضرور قربانی کرے. شریعت نے تو، فقہا نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس قربانی کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی غریب آدمی ہے نا، پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کے بھی وہ فضیلت حاصل کر لے، بشرطے کہ وہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو، کہ بھی اب تو پیسہ نہیں ہے، جب فصل آئے گی تو میں پیسہ آ جائے گا، میں دے دوں گا. تو ایسا آدمی قرضہ لے کے بھی قربانی کر لے گا تو بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اگرچہ واجب نہیں ہے. واجب اسی پہ ہے جو صاحب استطاعت ہے، لیکن شریعت نے منع نہیں کیا غریب آدمی کو اس فضیلت کے حاصل کرنے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کم از کم 2 قربانیاں کرتے، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں. فرماتے تھے کہ یہ ایک قربانی میری طرف سے، اور یہ جو دوسری میں ذبح کر رہا ہوں یہ میری امت کے ان مسلمانوں کی طرف سے ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور میری نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں کہ انہیں ثواب پہنچے، کہ انہوں نے میری تصدیق کی ہے، میری رسالت کو، میری نبوت کو سچا مانا انہوں نے. دیکھو سرکار نے تو ہمیں یاد رکھا، قربانی میں بھی یاد رکھا، معراج میں بھی یاد رکھا، ہر جگہ مغفرت دعاؤں میں بھی یاد رکھا. تو بھئی جو صاحب استطاعت ہیں انہیں بھی سرکار کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کر لے، اپنے والدین کی طرف سے جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے ثواب کی نیت سے، اسے بھی ثواب ملے گا. قربانی اسی کی ہوگی، وہ نفلی قربانی ہوگی، ثواب سارا انہیں ملے گا. ماں والدہ کو کیا ہے، والدہ باپ کو کیا ہے، کسی اور دوست احباب کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کی طرف سے کرتا ہے، صدقہ بھی ہے. یہ دیکھو ایک گائے ہے نا، اس میں کم از کم 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں، ساری گائے ایک حصے، ایک آدمی ایک گائے بھی سارا ایک حصے میں بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، 5، زیادہ سے زیادہ 7 حصے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. 8 حصے کرے گا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں ایک آدمی پوری گائے اپنی طرف سے کر سکتا ہے، ایک ہی قربانی سمجھ کے. 7 حصے بھی کر سکتا ہے کہ ایک میری طرف سے، ایک میری اہلیہ کی طرف سے، ایک میری والدہ کی طرف سے، ایک والد کی طرف سے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب اس میں اگر وہ نیت صدقے کی بھی کر لیتا ہے کہ چلو جی 2 حصے میرے صدقے کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، آفات سے، مصائب سے، آلام سے میری حفاظت ہو جائے گی، میرے بچوں کی، یہ بھی جائز ہے. کسی نے اپنے عقیقے کرنے ہیں، نہیں کیے پہلے، اپنے بچوں کے کرنے ہیں، تو اس گائے میں جس میں اس نے قربانی کا حصہ رکھا ہے، اپنے بچوں کے عقیقے کی نیت سے بھی حصہ رکھ سکتا ہے، جائز ہے، بالکل لکھا ہے فقہا نے. تو بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں 3 دن دیے ہیں بخشش و مغفرت کے لیے اور ثواب دینے کے لیے، کیونکہ ان 3 دنوں میں تم کروڑوں روپے بیواؤں پہ تقسیم کر دو، یتیموں کو دے دو، وہ ثواب نہیں ملے گا جو 28,000 کا حصہ رکھنے میں ثواب ملے گا. جو 40-50 ہزار کا کوئی جانور بکرے کی صورت میں، بھیڑ کی، دمبے کی صورت میں قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، کروڑوں روپے بھی خیرات کر دو ان 3 دنوں میں نہیں ثواب ملے گا. اس لیے ہر آدمی کوشش کرے. ایک تو یہ اہم بات تھی اس عشرے کے بارے میں 10 تاریخ سے. دوسرا یہ سارا عشرہ جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو. تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تحمید حمد بیان کر، الحمدللہ حمدن کثیرا، الحمدللہ حمدن کثیرا. تسبیح
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے مستحب ہے، ثواب بہت ہے، عام دنوں سے بڑھ کے ثواب ہے ان دنوں میں اللہ کی حمد بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا۔ اور بھئی یہ جو 9 تاریخ آ رہی ہے اس کی فجر کی نماز سے لے کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا یہ واجب ہے، خواہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، خواہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہو فرض نماز، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے۔ مرد ذرا اونچی آواز سے کہیں گے، خواتین جو ہیں ان کے لیے آہستہ کہنا واجب ہے، یہ ضروری ہے، ان دنوں میں مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے پڑھو گے تو، اور ان دنوں میں 23 نمازیں بنیں گی وہ ضروری ہے، واجب، خواہ مسافر ہے خواہ مقیم ہے خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، بیمار ہے تندرست ہے، گھر میں ہے جماعت کے ساتھ ہے بغیر